بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ احد کا تذکرہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو غزوہ احد کے شہداء کی تکالیف کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف تشریف لے گئے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ وادی کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹے گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ اپنے پیارے بھائی کی لاش نہ دیکھیں۔ حضرت زبیر کی والدہ کا نام حضرت صفیہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت صفیہ چلی آ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت زبیر نے کہا، آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ وہ آئی اور بھائی کی لاش دیکھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سبحان اللہ، سلام ہے ان عظیم عورتوں پر جنہوں نے اپنے کردار اور سیرت سے رہتی دنیا تک کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ترک کر کے ذرا سوچیں، کیا اس عظیم خاتون کا دل اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر نہ ٹوٹ گیا ہوگا؟ مگر انہوں نے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صبر کیا اور دعا ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر پیش کی، دوسرے صحابہ نے بھی اپنی چادر پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے ہوگی اور دوسری میرے چچا حمزہ کے لیے۔ حضرت معاشہ بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کے لیے صرف ایک ہی چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھول جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر کھول جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ دوستو، یہی وہ صحابہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبو سے مہکتا تھا اور آج حالت یہ تھی کہ ان کے لیے پورا کفن بھی میسر نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ باقی شہداء کو بھی اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشیں لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل کسی بھی طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، اور جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے، عبداللہ، تیرا ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں، اے اللہ، تیری اور تیرے رسول کی رضا کے لیے، اور اس وقت اللہ فرمائے، تو نے سچ کہا۔ چنانچہ وہ اسی دعا کے مطابق شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ دی
جو ان کے ہاتھوں میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور وہ اس سے ہی لڑے۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک زخم آیا تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اسی زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر ہاتھ واپس زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ انہیں بھی ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ دوستو، یہ واقعات سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ دین جو آج ہمیں آسانی سے میسر ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ صرف صحابہ نے ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دین کی خاطر بے شمار مصیبتیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے راستے میں مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ دوستو، اس سے بڑھ کر کیا غم ہو سکتا ہے؟ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔